ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، یاد ایام جفا بھلائے تو بھلائے کس طرح، یاد ایام جفا بھلائے تو بھلائے کس طرح، دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح. قابل قدر معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز ساتھیوں، میں اس مختصر سے وقت میں جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ماتِ ضمیر کو صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز ساتھیوں، جب ہم اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اسلامی کتابوں کو بھنگار کر دیکھتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے، یہ بات بالکل صاف طور پر نظر آتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے دور آئے ہیں، ہر دور کے اندر حق اور باطل کی آمیزش اور ٹکر رہی ہے. یہ ایک نظام اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور کے اندر حق بے سر سامان کے عالم میں آیا اور باطل تکبر، غرور، سرکشی، انانیت اور شان و شوکت اور طاقت لے کر نمودار ہوا. لیکن تاریخ کی ورقردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو غلبہ عطا فرمایا ہے، ہمیشہ حق کو بلند رکھا ہے. میرے دوستوں، معلوم ہونا چاہیے کہ جب باطل نمرود کی شکل میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا. باطل جب فرعون کی شکل میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا. باطل جب قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو آمنہ کے لال تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا. باطل جب خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا. باطل جب حجاج بن یوسف کی شکل میں آیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا. اسی طریقے سے اس